پاکستان نامزد کرتا ہے، اختیار سارا طاقت ساری ڈونر کے پاس، اور ڈرامہ یہ کہنا یہ کہ اختیارات جنگ بلوچستان والوں کو دیے جا رہے ہیں۔ تو میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ان سازشوں کے خلاف برطرف پیکار ہونا ہوگا۔ پہلے محاذہ پر ہمیں یہی جو گلگت بلتستان والا جو اس کو صبح بنانے کی جو سازش ہے، اس کے خلاف ہم نے پچھلے ہفتوں میں ایک لانگ مارچ کیا، کامیاب لانگ مارچ کیا۔ جموں کشمیر کے عوام نے، آزاد کشمیر کے عوام نے اس میں بھرپور شرکت کی، اپنی بھرپور ناپسندگی کا اظہار کیا۔ ہم نے اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس تک جا کر جو ہے ایک یادداشت پیش کرنے کا مقصد یہ تھا، اس کے دو مقاصد تھے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو، بالخصوص آزاد کشمیر کے لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے، انہیں یہ بات سمجھائی جائے اور انہیں اس بے حسی کی حالت سے باہر لایا جائے کہ کشمیر کو تقسیم کرنے کے لیے پاکستان آخری ابدو پاکستان کے حکمران تک تھا۔ جب میں پاکستان کہتا ہوں تو میری مراد قدم پاکستان کے عوام نہیں ہوتے، پاکستان کی ساری کام نہیں ہوتی، پاکستان کے یہ مکار ظالم قہار بے حیا حکمران ہوتے ہیں جو پاکستان کی مظلوم عوام کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ پاکستان کے حکمران تک پہنچ جو ہیں تقسیم کشمیر کی سازش کو آخری اس میں لے جا رہے ہیں، تو اس کے خلاف آزاد کشمیر سے آواز اٹھے۔ تو آزاد کشمیر کی عوام نے اس لانگ مارچ میں شرکت کر کے اور اس فیصلے کے خلاف بھرپور احتجاج کر کے اپنی ناپسندگی کا اظہار کیا کہ دوسرے اس پہ تو ہم کامیاب ہوئے۔ دوسرا جو مقصد تھا کہ ہم اسلام آباد پہنچ کر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ کر پاکستان کی عوام کے منتخب ہونے کے دعویدار جو ممبران پارلیمنٹ جو وہاں بیٹھتے ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں کہ آپ کشمیری کام کی آرزوؤں کا خون کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی عوام کی خواہشات کی ترجمانی نہیں کر رہے، آپ جموں کشمیر کی تقسیم کی سازش کے حصےدار بن رہے ہیں، آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ آپ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ پاکستان کے جو مکار حکمران طبقات ہیں ان کے راستے میں ریکارڈ بننے کے لیے اب اپنی آواز بلند کریں۔ اور ساتھ ہی ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد پہنچیں گے، وہاں جائیں گے، وہاں یادداشت پیش کریں گے تو نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کی بنیاد پر اس کے ذریعے جو ہے ہم اپنی اس بات کو انٹرنیشنل کمیونٹی تک بھی پہنچا سکیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم آزاد وطن سے آگے نہ جا سکے، اور یہ جو دوسرا والا محاذہ جو دوسرا مقصد تھا اس کو اس طرح ہم حاصل نہ کر پائے۔ جہاں موجود جو پاکستان کا میڈیا تھا اس کا تعصب، اس کی بد بیانتی اس حد تک تھی کہ ہماری تمام تر کوششوں اپیلوں کے باوجود جو ہے انہوں نے ہمیں کوئی کوریج نہیں دی، ہماری بالخصوص الیکٹرانک میڈیا نے۔ لیکن میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں اسی اس کو سامنے رکھ کر ہم نے فیصلہ کیا جے کے ایل ایف کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کہ ہم کل جائیں گے اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے پاس، جائیں گے، ہر صورت جائیں گے، ہر قیمت جائیں گے۔ 28 اپریل 2010 کو جائیں گے۔ اس کے لیے 28 اپریل 2010 رکھنے کا کیا ایک لمبا گیپ رکھنے کی بیک گراؤنڈ کیا تھی؟ جو بنیادی بات تھی کہ مادہ کراچی جو ہے وہ 28 اپریل 1949 کو ہوا، جو جبر کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، منافقت کی بنیاد پر اور سازی کی بنیاد پر کشمیریوں پر مسلط کیا گیا۔ جو مادہ کراچی 49 میں کراچی میں جو ہوا اس وعدے کی روشنی میں جو ہے ایک تو گلگت بلتستان کو ہم سے کاٹا گیا، دوسرا یہ جو آزاد کشمیر میں جو گورنمنٹ بنی تھی، جو پوری ریاست جموں کشمیر کی نمائندہ انقلابی گورنمنٹ کی دعوے دار تھی، پرندری میں بننے والی گورنمنٹ، اس کے اقتدار اعلیٰ کو چھینا گیا تھا۔ تو جو ہم نے انتخاب کیا 28 اپریل 2010 کا، یا 28 اپریل 2010 کو ہم نے اسلام آباد جانا ہے، تقسیم کی سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے
صبح بنانے کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے اور جو ہے 24 اکتوبر کی اس قومت کی ریوائول کے لیے جو ریاست جموں کشمیر کی عوام نے اپنے طور پر مہاراجا ہری سنگھ کی سیکٹری راج کے خلاف لڑائی لڑ کے جو ایک آزاد حکومت قائم کی تھی اور جس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ پوری ریاست جموں کشمیر کی نمائندہ انقلابی حکومت ہے، اس نمائندہ انقلابی حکومت کی بحالی کے لیے یعنی ہم نے یہ کہا ہم 28 اپریل کو ہم نے تین بڑے مطالبے لے کر مارچ کرنا ہے، اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جا کے دھرنا دینا ہے۔ ایک یہ کہ مادہ کراچی منسوخ کیا جائے، دوسرا یہ ایکٹ 74 منسوخ کیا جائے، اور تیسرا یہ کہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر کو باندھ ملا کر 2 اٹانومس پروونسز پر مشتمل جو ہے آزاد جمہوری انقلابی حکومت قائم کی جائے، جو ریاست جموں کشمیر کے بقیہ حصہ جو بھارت کے زیر قبضہ ہے اس کی آزادی کے لیے یا کسی اور کے زیر قبضہ ہے اس کی آزادی کے لیے قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، سفارتی سطح پر، سیاسی محاذ پہ، سفارتی محاذ پہ اور عسکری محاذ پر چھوٹی قومی آزادی کی تحریک کو جدید دور کی سیاسی خطوط پر استعمال کر کے آگے بڑھا سکے۔ تو اس کے لیے تو میری آپ سے گزارش ہے، آپ جو یہاں موجود ہو اور جو یہاں موجود نہیں ہے، آپ کی ساروں سے گزارش ہے، اس تجربہ کی روشنی میں جو ہمیں 5 نومبر کو ہوا، ہم حکمت عملی بدل کر اسے آپ کو آزاد کیا جائے گا۔ آپ نے جو تقسیم کشمیر کے خلاف ہے، جو گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی جو سازش ہے اس کو ناکام کروانا چاہتا ہے، جو ایک آزاد جمہوری انقلابی نمائندہ حکومت کے قیام کے حق میں ہے، وہ ہر صورت میں ہر قیمت پر اپنی مدد آپ کے تحت، جی ہاں اپنی مدد آپ کے تحت ہر صورت اسلام آباد پہنچے۔ اور جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو باہمتوں کا کارواں ہے، جو برجستوں کا کارواں ہے، جو باغیرتوں کا کارواں ہے، اپنے آپ کو اس کارواں کا حصہ بنائے۔ میرے محترم احباب، یہاں یہ بات کی ہوئی کہ پہلے تو پاکستان کے اندر رو رہا تھا مسنگ پرسن، لوگوں کو ٹرین اٹھا کے لے جاتی رہی۔ اسرار چودھری نے سٹینڈ لیا، اسرار چودھری کو جانا پڑا، پاکستان کی وکلا کمیونٹی نے غیرت کا مظاہرہ کیا، عوام نے ساتھ دیا، اسرار چودھری واپس آئے، بہت سارے مسنگ پرسن بلا بھی ہوئے، بلوچستان میں بھی مسنگ پرسن کا رونا ہے۔ اب وہ عمل یہاں نہیں دہرایا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر سے لوگوں کو سرحدی علاقوں سے اٹھایا جاتا ہے، شہروں سے اٹھایا جاتا ہے، اور حال ہی میں مظفر آباد سے اٹھایا گیا، کوٹلی سے اٹھایا گیا، اور مجھے راستے میں بتا رہے تھے راولا کوٹ سے بھی کسی کو اٹھایا گیا۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، اگر یہ کسی بڑی قومی غداری کشمیری کام سے غداری ہو سکتی ہے، کسی اور سے نہیں، میں جو کہتا ہوں، لیکن اگر یہ کہ کسی قومی غداری کا کوئی مرتکب ہو بھی رہا ہے تو اس کے لیے کوٹ موجود ہے، اس کے لیے کسی کے خلاف کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے، اس کے لیے ہمارے جو کہتے ہیں نا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود ہے، پولیس موجود ہے یہاں کی، آزاد کشمیر کی، آزاد کشمیر میں عدالتی ایک نظام موجود ہے، تو ان کو اس کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے۔ ہر انسان کا یہ بنیادی حق ہے، آزاد کشمیر کے اسلام میں ایکٹ 74 میں بھی یہ حق دیا گیا ہے کہ کسی بندے کو 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ تو میں جو کہتا ہوں کہ کسی کے خلاف اگر کوئی بڑا جرم ہے، کوئی بڑا گناہ ہے یا چھوٹا ہے، تو اس کو جو ہے سول کورٹ میں لایا جائے، عدالت میں لایا جائے۔ اور پھر یہ کیا بات ہوئی، ایجنسیز کا کام، خفیہ اداروں کا کام لوگوں کو اس طرح اٹھانا نہیں ہے، اغوا کرنا نہیں ہے،